السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست قاسم۔ اریبہ لائف کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ فرینڈز، آج ہم بات کریں گے گیس کے حوالے سے، ایسیڈیٹی کے حوالے سے۔ میں آج آپ کو بہت زبردست ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گا جن کو ہر وقت گیس کا مسئلہ رہتا ہے، ایسیڈیٹی کا مسئلہ رہتا ہے، معدے میں تیزابیت رہتی ہے، سینے میں جلن رہتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، گیس، ایسیڈیٹی، سینے کی جلن، معدے کی تیزابیت یا پھر کھٹی ڈکاریں، یہ مسئلہ جو آج کل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرینڈز، جو لوگ نیند صحیح سے نہیں لیتے ہیں، اچھی طرح سے سوتے نہیں ہیں، یعنی جن کی نیند اگر 6 گھنٹے، 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے سے کم ہے تو ان لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ 7 گھنٹے، آپ کو جو ایک نارمل نیند لینی چاہیے، آپ کی باڈی کی جو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، تو 7 سے 8 گھنٹے جو ہے آپ نے 24 گھنٹے کے اندر آپ نے نیند لینی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو ان لوگوں کو جو ہے گیس، ایسیڈیٹی یا سینے کی جلن یا معدے کی تیزابیت کی شکایت رہتی ہے، کیونکہ معدہ جو ہے وہ تیزاب پیدا کرنے لگتا ہے اپنے اندر، تیزابیت پھر بڑھنے لگتی ہے، جو سینے کی جلن کی شکایت ہونے لگتی ہے، پھر ان کو جو ہے وہ کھٹی ڈکاروں کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ فرینڈز، دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی قسم کا یعنی کہ نشہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو شراب نوشی کی عادت ہے، یا پھر آپ اسموکنگ کرتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے بہت زیادہ پان، تمباکو یا گٹکا یا چھالیاں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے آپ کو گیس اور ایسیڈیٹی یا سینے کی جلن یا معدے کی تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ آپ جب گٹکا کھاتے ہیں، بہت زیادہ چباتے ہیں، تو آپ کے منہ میں پانی بنتا ہے، اس پانی کو آپ تھوک دیتے ہیں، سلائیوا جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے معدے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کا منہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، جتنا سلائیوا نکلتا ہے وہ آپ جو ہے اس کو تھوکتے رہتے ہیں، اس پیک کو آپ تھوک دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو معدے کی شکایت یا سینے کی جلن یا گیس کا مسئلہ رہتا ہے اور آپ کو کھٹی ڈکاریں پہ آتی ہیں۔ دوسری وجہ اس کا آپ کا جو ہوتا ہے وہ جگر کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہو جائے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ فیٹی لیور کی وجہ سے مطلب آپ کا جب جگر سے ہی کام نہیں کرتا تو بھی آپ کے معدے کے اندر اس طرح کی شکایت ہونے لگ جاتی ہے۔ یا پھر آپ کچھ اس طرح کی غذائیں کھاتے ہیں جو آپ ہضم نہیں کر پاتے ہیں، یا ایسے کھاتے ہیں جیسے رات کو بس آپ نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے، تو اس کی وجہ سے بھی جو آپ کو گیس اور ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جیسے وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کو پھر فوراً کو سینے کی جلن ہونے لگ جاتی ہے، یعنی سینہ ان کا جلنے لگتا ہے۔ کھانے کے بعد میں ان کو بہت زیادہ گیس بھی ہونے لگتی ہے، معدے کے اندر تیزابیت سی ہونے لگتی ہے، کھٹی ڈکاریں آنے لگتی ہیں۔ تو اس کی چند یہ وجوہات ہیں۔ آپ اپنی ایک تو نیند پوری کریں، اور پان، تمباکو، گٹکا، سگریٹ نوشی، اسموکنگ وغیرہ آپ جو بھی کرتے ہیں، نشہ آور کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کو آپ روک دیں، چھوڑ دیں، اور اپنی کھانے پینے پہ توجہ دیں۔ کھانا کھاتے ہی آپ نے کبھی بھی سونا نہیں، کم سے کم 15 منٹ آپ چہل قدمی کریں کھانے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ سوئیں۔ میں رات کے کھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور کھانا کھانے کے فوراً بعد جو آپ نے پانی کبھی نہیں پینا، ایک گھونٹ لے لیں کہ آپ کی حلق تر ہو جائے، یا کھانا جو آپ کی غذا جو ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ حلق میں ہے تو یا منہ میں ہے تو وہ آپ کے اتر جائے، آپ تھوڑا سا پانی، ایک گھونٹ پانی پئیں، پھر کم سے کم 20 منٹ تک انتظار کریں۔ معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ پانی کا استعمال ہوتا ہے کھانے کے فوراً بعد۔ اکثر لوگ جو ہے وہ کھانے کے فوراً بعد 2 3 گلاس جو ہے وہ پانی پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ کھانے کو ہضم نہیں کر پاتا ہے۔ کم سے کم جو آپ 20 منٹ کا انتظار کریں، صرف ایک گھونٹ پانی پی لیں، کھانے کے درمیان میں آپ آدھا گلاس پانی پئیں، لیکن کھانے کے بعد بالکل پانی کا استعمال نہیں کریں۔ کھانے کے بالکل 20 منٹ کے بعد آپ پانی پئیں، انشاءاللہ آپ کا معدہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے گا، بہت طاقتور ہو جائے گا، آپ کا معدہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا۔
آپ کو اس طرح کی کبھی بھی شکایت دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ آپ کو گیس کی پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ ان چند چیزوں کی احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو گیس کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ تو فرینڈس چلیے بات کرتے ہیں اس کی میڈیسن کے حوالے سے بھی۔ تو جن لوگوں کو کھانے کے فوراً بعد پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے، اسموکنگ کی وجہ سے ہو یا جس وجہ سے بھی ہو، اور ان کو سینے کے اندر جلن بھی رہتی ہے، کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں، کبھی کبھی منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے، اور گیس بہت زیادہ ان کے پیٹ میں بنتی ہے اور پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے، گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست میں ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے والا ہوں، جس کو آپ استعمال کریں گے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو آرام دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ جو ہے بہت لمبے عرصے تک ہے تو آپ اس میڈیسن کو جو وہ 1 مہینے تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل اس سے نجات مل جائے گی اس مرض سے۔ تو کون سی میڈیسن ہے چلیے جان لیتے ہیں۔ فرسٹ آپ نے روبینیا 30 پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے، امیج میں لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا میڈیسن کو اچھی طرح سے۔ روبینیا 30 پوٹینسی میں استعمال کریں گے، 2 قطرے صبح لیں گے اور 2 قطرے شام کو لیں گے۔ 2 سے 4 دن میں آپ کو اس میں آرام دیکھنے کو مل جائے گا۔ جن لوگوں کو مستقل اس کا مسئلہ رہتا ہے گیس کا، تو وہ کم سے کم اس میڈیسن کو 1 مہینے تک استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو جو ہے بہت جلدی آرام دیکھنے کو ملے گا، بہت جلدی آپ کو جو ہے گیس، ایسیڈیٹی یا سینے کی جلن کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ چند دنوں کے استعمال سے یہ میڈیسن آپ کو جو گیس اور ایسیڈیٹی یا سینے کی جلن یا معدے کی تیزابی سے نجات دے دیتی ہے۔ بہت ہی زبردست اور بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے، تو اس کو کم سے کم 1 مہینہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کو مکمل ان تمام مسائل سے نجات مل جائے، اور علاج کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ فرینڈس آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں۔ کون سی میڈیسن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، ڈاکٹر آپ کی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو بھی میڈیسن پرسکرائب کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ ہمارا کام صرف میڈیسن کی انفارمیشن دینا ہے، نہ کہ دوائیوں کا استعمال کرانا۔ فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں اپنے بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔